اس وقت یہ سندھ کے نمائندہ لوگوں کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے، پولیٹیکل پارٹیز، رائٹرز، جرنلسٹ، سول سوسائٹی کے رہنما موجود ہیں۔ آپ نے اپنے اس معاہدے میں لکھا ہے کہ MQM Pakistan shall be consulted on major political, administrative and economic decisions affecting urban Sindh۔ اربن سندھ کے تمام انتظامی، سیاسی، اقتصادی معاملات پر MQM سے کنسلٹیشن ہوگی۔ جس MQM کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں آپریشن کیا گیا اور کہا گیا کہ وہاں پاکستان مخالف منصوبے بنتے ہیں، اور جب 9/0 پہ آپریشن ہوا اس وقت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، یعنی آپ کی پارٹی کے پاس وزارت عظمیٰ تھی۔ یا تو آپ کا فیصلہ اس وقت غلط تھا جب آپریشن کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جب ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کراچی میں حملہ ہوا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی، سیاسی، اقتصادی معاملات پر MQM پاکستان سے کنسلٹیشن کے بعد عمل ہوگا۔ آپ رائٹ دے رہے ہیں ایک پارٹی کو جس کے بارے میں پاکستان کے لا انفورسنگ اداروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس کو یہ ثبوت موجود رہے ان کے پاس کہ ان کے پیچھے بیرون ملک ہاتھ ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وضاحت کر دیں پاکستان کے عوام کے سامنے۔ اور دوسرا آپ نے اس میں لکھا ہے کہ سینسس کے حوالے سے MQM کی کنسلٹیشن ہوگی، آدم شماری پاکستان کی، اور کون کون سی پارٹیز کے ساتھ؟ میاں شہباز شریف صاحب آپ نے کنسلٹیشن کی ہے، بلوچستان میں کنسلٹیشن کی ہے، محمود اچکزئی صاحب سے، میگر صاحب سے، دوسری پارٹی سے، بزنجو صاحب کی پارٹی سے، KPK میں کنسلٹیشن ہوئی، اسفند یار صاحب سے، متحدہ مجلس عمل سے تعلق رکھنے والی پارٹی سے، اس وقت PTI سے، کسی سے نہیں ہوئی، کیونکہ سینسس ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، وہ شفاف ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ صرف کراچی کے حوالے سے کنسلٹ کریں گے، باقی سندھ کے دوسرے اضلاع، کراچی تخت کا ہے، ایک ضلع کے لوگوں سے کنسلٹ کریں گے، باقی اضلاع میں آپ اپنی منمانی کریں گے، یا جیسے چلی جا رہی ہے ویسے چلے گی۔ اور پھر آپ نے لکھا ہے اس معاہدے میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا، CP نمبر 24 2017۔ میں اس آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں ہمارے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان سے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، ایک کانسٹیٹیوشنل وکیل کے حیثیت سے، ایک کانسٹیٹیوشن پڑھانے والے لائر کی حیثیت سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نیچرل جسٹس کا بنیادی اصول ہے آڈی آلٹرم پارٹم، ہیئر دی ادر پارٹی، نو پرسن شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ تو یہ جو اربن سندھ کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو آپ نے سنا، کیا یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سننے کے حوالے سے جو 3 جج صاحبان تھے، جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر عالم مدوخیل صاحب، تو کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ جیسے آپ نے پچھلے دنوں جب یہ ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب کا معاملہ آیا، سنڈے کو آپ نے عدالت طلب کی اور آپ نے کہا کہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے جب تک دوسری پارٹی کو نہ سنا جائے۔ منڈے آیا، آپ نے کہا کہ اٹارنی جنرل اور دوسری پارٹیز کو سنیں گے، ٹیوزڈے آیا، ویڈنسڈے آیا، آپ تمام پارٹیز کو سنتے رہے۔ تو کیا سندھ کے بارے میں فیصلوں میں آپ نے سندھ کے دوسرے سٹیک ہولڈرز کو سنا؟ جب MQM پاکستان آپ کے پاس آئی کہ اربن سندھ، کیا اربن سندھ فقط MQM ہے؟ جس وقت آپ سن رہے تھے اس وقت بھی کراچی کی درجنوں نشستوں میں سے MQM کے پاس 7 نشستیں تھیں۔ ان درجنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں MQM پاکستان جس کے پاس 7 نشستیں تھیں، اس کو سن کر آپ نے فیصلہ دے دیا، اور پاکستان کے اور سندھ کے جس کا یہ تخت گاہ ہے اس کے دوسرے لوگوں کو سنے بغیر فیصلہ دیا۔ اس لیے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پٹیشن کے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ تشکیل دی جائے، آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کے تحت سو موٹو ایکشن لیا جائے، جیسے آپ نے اس معاملے میں لیا۔ حال ہی میں آپ ایک فل بینچ تشکیل دے کر اس پٹیشن کو سنیں، ریویو کریں کہ اس میں سندھ کی ایک پارٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ دے دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے اس معاہدے کے سیکشن پوائنٹ نمبر 17 میں کہا ہے
کہ need for new administrative units all over Pakistan is recognized. ڈیکیڈ سے رہتے ہیں، اردو بولنے والے ہوں، بلوچ ہوں، پشتون ہوں، سرائکی ہوں، براوی ہوں، تھری ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہم سندھی سمجھتے ہیں، ان کا پتن ہے. تو آپ نے یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ریکگنائز کر کے اور پھر اس پہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ ایک فریم دیں گے، ٹائم فریم، یعنی ہم پہ مسلط کریں گے اپنی رائے اور اس کا ٹائم فریم بھی دیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کب بن رہے ہیں. آپ پنجاب کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے، آپ کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے آپ اسے دست بردار ہو. میں آپ کو مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اس آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم سے، سب اس پہ شرکت کرنے والے دوستوں کی طرف سے، بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، کہ آپ اس سے وتھڈرا ہوں، ورنہ آپ تیار رہیں سندھ کے لوگوں کی شدید ریزرویشن اور مزاحمت کو فیس کرنے کے لیے. میں دوستوں آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں سب دوستوں نے سندھی میں بات کی ہے اور وہ زبردست باتیں ہوئی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے ان لوگوں تک پہنچے، کیونکہ میرے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ آپ جنگل میں مور ناچ رہا ہے، آپ کی باتیں کوئی نہیں سن رہا، آپ سندھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو میں ان کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان بھر کے لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف جس طرح کوئی آفیسرز برائب لیتے ہیں نا تو خود نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں میرے فلاں شخص سے مل لیں. کوئی بھی بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، وزیر خود نہیں پیسے آ کے وصول کرتا، وہ کہتا ہے میرا فلاں ریپرزنٹیٹیو ہے باہر، وہ تم سے مل لے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایگریمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور باہر ملنے کے لیے پی ایم ایل این کو کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انتظامی یونٹس کی بات کریں گے تو سندھ میں لوگ شدید ریئیکشن کا مظاہرہ کریں گے، اس لیے باقی میٹھی میٹھی باتیں انہوں نے لکھ کر اربن ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ کر کے، باقی یہ جو سب سے کڑوی گولی تھی یہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کا تو یہاں ویسے کانسٹیٹوئنسی وغیرہ نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ، اور یہ راستہ ان دوسرے دوستوں نے نکال کے دیا ہے جو گارنٹیئر ہے، کیونکہ ایم کیو مطالبہ کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طرح حل ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی ساری چیزیں نہ کرتی، فقط یہ آخری پوائنٹ کر دیتی، تب بھی یہ سندھ دشمن اور ملک دشمن ہوا ہے. صرف آخری ایک نقطہ جو پیپلز پارٹی نے معاہدے میں ڈالا ہے، کوئی پوائنٹ نہ ہوتی، ایک 17 نمبر پوائنٹ ہوتی ہے، 18 نمبر، تب بھی یہ سندھ دشمن، ملک دشمن، عوام دشمن اور سب سے بڑھ کر جمہوریت دشمن اور اس سے بھی بڑھ کر آئین دشمن معاہدہ ہے. آئین دشمن It is in contradiction with provisions of the Constitution of Pakistan. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ سندھ کے تمام بڑے سیاسی، انتظامی اور معاشی فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جائیں. باہمی مشاورت سے کس کے درمیان؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان. میرج کے، گورننس کے، ایڈمنسٹریشن کے اور اکنامک مشورے باہمی مشاورت سے کریں گے. یعنی میرج نہیں ہوگا، گورننس میں جو ضرورت ہے آئین پاکستان کی وہ نہیں ہوگی. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مشاورت کر کے سیاسی فیصلے کریں گے. سیاسی فیصلے کندکوٹ کا بھی، شکارپور کا بھی، دادو، لاڑکانہ، کراچی، حیدرآباد، بدین، عمرکوٹ، یہ سب فیصلے مشاورت کرے گی ایم کیو ایم، جس کے لیے آپ نے اور آپ کے لا انفورسنگ اداروں نے کہا کہ یہ ٹریننگز لیتے تھے پڑوسی ملک میں، جن کے لیے کہا گیا کہ ان کے پیچھے فائنانس ہے، اسپانسرشپ ہے اور ٹریننگز ہے ہتھیاروں کی بیرون ملک کی. ان سے آپ کریں گے مشاورت. جو گوریوں میں بند لاشیں دیتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں، عظیم الدین طارق کو اور عمران فاروق کو اور حکیم سعید کو اور صلاح الدین کو اور منور سہروردی کو اور غزالہ بطول صدیقی کو اور نواز کنڈرانی کو اور وکیلوں کو زندہ جلاتے ہیں اور بلدیہ فیکٹری میں ہزاروں لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور سینکڑوں لوگ جل کے مر جاتے ہیں. ان سے آپ مشاورت کریں گے اور فیصلے کریں گے. پاکستان کے تمام، سندھ کے تمام سیاسی، انتظامی اور اقتصادی معاملات، یہ کنٹرڈکشن ہے، یہ ٹکراؤ ہے آئین پاکستان سے، یہ معاہدہ کھلی وائلیشن ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں سپریم کورٹ کو اور سب سے پہلے میں سندھ ہائی کورٹ کو، کیونکہ یہ سندھ کا بھی معاملہ ہے. تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ is most humbly requested to take suo motu action against this unconstitutional
इलीगल एबीनेशो वाइट, इस मुआहदे के खिलाफ आप एक्शन लें, सो वोट एक्शन लें। हम सब एक साथ हैं। आऊं हिते मौजूद सिंध जे दोस्तनि जेके जज़्बनि जो इज़हार कयो आहे, आउं उन्हनि खे ॿुधाइण थो चाहियां, असीं सभु गॾु ऐं असीं गॾु हूंदासीं। ऐं असांजी जेके नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि, असांजा इख़्तिलाफ़ आहिनि, तव्हां ॾिसो असां जी सेंट्रल कमेटी फ़ैसिलो कयो 3 ॾींहं मुज़ाहिरा करणा आहिनि, एहतिजाज करणो आहे। सभ खां तव्हांखे ख़बर आहे सूटेबल ॾींहुं संडे हूंदो आहे। असांजी सेंट्रल कमेटी ऐं असांजी स्टीयरिंग कमेटी चयो त छाकाणि त संडे ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अनाउंस थियल आहे, तंहिं करे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुज़ाहिरा कंदासीं, टकराव में न ईंदासीं। तव्हां ॾिठो त बहरिया वारो वाक़ियो थियो, यकदम उनजे ख़िलाफ़ मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू कई। हालांकि असीं उते न हुआसीं, पर सभ खां पहिरीं फोर फ्रंट ते अची उन सॼी प्रोपेगेंडा ते लोग आए, जलाया, कूड़ा इल्ज़ाम हुयो। मूं अची चयो त कंहिं बि कोन जलायो हो, मुज़ाहिरो करण वारनि में को बि शामिल कोन हो, हुननि जा माण्हू हुआ जिन सॼे मामले खे गड़बड़ करण जी कोशिश कई। असांजो मक़सदु इहो हो त असीं हिकिड़ो गॾियल माहौल जोड़ियूं, सभिनी खे गॾु खणण जो। तंहिंजे करे आउं तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां सभिनी दोस्तनि खे, असीं गॾु हूंदासीं, ऐसी मज़ामत कंदासीं। ऐं जेको सिंध में तासिर के माण्हू पकड़ीनि था, वॾे मज़े सां तासिर पकड़ीनि था, वॾो दाना माण्हू आहे आसिफ ज़रदारी साहिबु। पेश इहे था कनि, वॾो दाना माहिर इल्म जे आलमनि जो अबो आहे। केॾो कीअं घुमाए था कई डॉक्टरेट ज़रदारी डॉक्ट्राइन। ज़रदारी डॉक्ट्राइन इहा आहे जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान जे 24 सूबनि मां क़ौमी असम्बली खटंदो। बेनज़ीर गिलगित मां बीठी हूंदी, चित्राल मां बीठी हूंदी, कराची मां बीठी हूंदी, भुट्टो ठठे मां बीठो हूंदो, लाहौर मां बीठो हूंदो। डॉक्ट्राइन इहा आहे जो सिंध में पंहिंजे सिंध जे तकनि खटण लाइ बि 10,000 रुपया ॾेई वोट था वठनि। इहो आहे ज़रदारी साहिब भारी। इहो आहे ज़रदारी साहिब भारी जो तशरीह सां खजाए सिंध जा मफ़ाद, सिंध जा वसीला बदे जे संग तौर एवज़े में सिंध ॾे थो ऐं इक़्तिदार वठे थो। इहा आहे ज़रदारी साहिब जी डॉक्ट्राइन जो सिंध में ॿिया सूबा ठाहिण लाइ मुआहिदो पियो करे। इहा आहे डॉक्ट्राइन, इहा आहे डॉक्ट्राइन जो ज़रदारी साहिब हाणे बि नेगोशिएट पियो करे त हिन हुकूमत में असीं वज़ारतूं कोन था वठूं, असांखे सदारत ॾियो ऐं पंजाब में कुझु तक ख़ाली करे ॾियो त उतां असीं इलेक्शन विड़ी सघूं। इहा आहे ज़रदारी साहिब जी डॉक्ट्राइन। इहा आहे डॉक्ट्राइन जो पटनि ते नाज़िम जोखियुनि जा, फ़हमीदास शालनि जा, उॼड़नि जा, कान्हा कुमार जा, नौशीन काज़मी जा, निमृता कुमारीअ जा लाशक आहिनि, उन्हनि जे कातिलनि खे ही सपोर्ट था कनि। इहा आहे ज़रदारी डॉक्ट्राइन। इहा आहे ज़रदारी डॉक्ट्राइन जो कमांड फुरण लाइ पुलिस जूं गाॾियूं अची कहिड़े बि शुगर मिलनि था वञे, कमांड फुरियो वञनि। इहा आहे डॉक्ट्राइन जो थर में बुख में माण्हू तड़पी तड़पी मरनि था, 13 सालनि खां हुकूमतुनि में वेठा आहिनि। डॉक्ट्राइन इहा आहे। तंहिंजे करे ज़रदारी डॉक्ट्राइन सिंध जे माण्हुनि ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ आहे। उन ते फ़ख्रु करण जे बजाय उन ते पशेमान थियो। उन ते जेके उन्हनि जी मदद कनि था ऐं जेके उन्हनि खे साराइनि था, उन्हनि खे शर्मिंदगी महसूसु करणु खपे, उन्हनि खे मुंहुं लिकाइणु खपे, उन्हनि खे माण्हुनि जे हुजूमत खां लिकी घुमणु खपे त असीं कीअं सिंध जे मुल्क जे 22 करोड़ माण्हुनि जे 7 करोड़ माण्हुनि जे दुश्मननि खे प्रोटेक्ट न कयूं। तंहिंजे करे आउं गुज़ारिश थो कयां, आख़िर में ॻाल्हि ख़तमु थो कयां, आउं गुज़ारिश थो कयां, मैं गुज़ारिश कर रहा हूं पीपल्स पार्टी के तमाम एमपीएस को, मैं गुजारिश कर रहा हूं पीपल्स पार्टी के तमाम एमएलएस को और तमाम सेनेटर्स को और तमाम ऑफिस बेयरर्स को और पीपल्स पार्टी के तमाम फार्मर नाज़िम्स और काउंसलर्स को अपनी सिमत का तयन न करेंगे तो अभी वक्त गुजर जाएगा। जैसे अभी इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है, जलसे कर रहे हैं, अच्छी एक्टिविटीज है, सरगर्म कर रहे हैं, लोगों को मैदान में निकले हुए, पॉजिटिव बात है। मगर सिंध के लोगों को याद है कि उन्होंने कहा था कि सिंध से उनके जजीरे छीन। सिंध के लोगों को याद है कि उन्होंने कहा था कि नादरा को हिदायतें दी गई थी कि कराची में शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी हो, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर जारी करवाए। तो तारीख में चीजें लोगों को याद रह जाती हैं। उन्होंने कहा था कि कराची के पैसे अंदरूनी सिंध वाले खा जाते हैं। ये बातें याद है पीटीआई की। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं पीपल्स पार्टी के एमएलएस को, एमपीएस को, सेनेटर्स को कि आप में से जो इस मुआहिदे, दोनों मुआहिदे जो दरहकीकत एक मुआहिदा है पीपल्स पार्टी,
اس کے خلاف واضح اسٹینڈ لے کے باہر نہیں آئیں گے. یہ 1-2 سال کی 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, 4-5 سال گزر جائیں گے. تاریخ میں آپ کو اسی طرح یاد رکھا جائے گا جس طرح 1 یونٹ کے حمایتیوں کو یاد رکھا گیا, جس طرح سندھ کے دشمنوں کو یاد رکھا گیا, جس طرح جعفر اور صادق کو یاد رکھا گیا. اپنی سمت کا تعین کریں اور سندھ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کریں. شکریہ.